السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں ہوں محمد وسیع قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مفتی وسیع آفیشیل۔ کسی صاحب نے یہ سوال کیا ہے حج سے متعلق کہ ہمارے کچھ متعلقین ایسے کم نصیب ہیں کہ اللہ نے انہیں وسعت دی ہے، ان پر حج فرض ہے لیکن حج ادا نہیں کرتے، انہیں سمجھایا جاتا ہے تو بہانے بناتے ہیں۔ تو جن لوگوں پر حج فرض ہے لیکن وہ حج ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا وعید ہے؟ فقہ اور سنت کی روشنی میں جواب سے سرفراز فرمائیں۔ تو جواب یہ ہے، حامداً و مصلیاً و مسلمہ، صاحب استطاعت پر حج کی فرضیت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اور حج اسلام کے بنیادی اہم 5 فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اسے ادا کرنے سے دینی اور دنیاوی بہت سے فائدے اور فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اور فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے پر سخت وعیدیں اور آخرت کی سزائیں معتبر احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ اس لیے جس مسلمان پر حج فرض ہو اسے اس فرض کو جلد از جلد ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کے لیے اس کے گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اس آیت کے ذیل میں علماء اکرام لکھتے ہیں کہ اس آیت سے اس شخص پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے جو بیت اللہ جانے کے خرچ کی وسعت رکھتا ہو۔ نیز آگے اسی آیت میں حج نہ کرنے والوں کو سخت الفاظ میں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص تندرست اور صاحب حیثیت ہو اور اس پر حج فرض ہو، پھر بھی بغیر حج کیے اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت کے دن اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں مینا کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت انصار اور ثقیف قبیلے کے 2 شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں تم کیا پوچھنے آئے ہو، یا چاہو تو نہ کہوں اور تم جو سوال کرو اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بتلا دیجئے۔ پھر آپ نے ثقفی انصاری صحابی سے کہا، پوچھ۔ تو اس انصاری صحابی نے کہا، آپ ہی بتلا دیجئے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ دونوں یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب تم بیت اللہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلو گے تو اس پر تمہیں کیا اجر ملے گا، اور طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھو گے تو اس پر کیا اجر ملے گا، اور صفا اور مروہ کی سعی میں کیا اجر ملے گا، اور وقوف عرفہ پر کیا اجر ملے گا، اور رمی جمار پر کیا اجر ملے گا، اور قربانی پر کیا اجر ملے گا۔ تو اس شخص نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، میں صرف یہی پوچھنے آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو حج کے ارادے سے گھر سے نکلے گا تو تیرا اونٹ جتنے قدم اٹھائے گا اور رکھے گا، ہر ایک قدم پر تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور تیرا ایک گناہ معاف ہوگا، اور طواف کے بعد کی 2 رکعت کا ثواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ملے گا، اور صفا مروہ کی سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ملے گا، اور بندہ جب عرفات میں وقوف کرتا ہے تو اللہ کی خاص توجہ اس پر ہوتی ہے۔ یعنی یہ فضائل ہیں حج کرنے کے، اور حج نہ کرنے پر بہت سی وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں پر حج فرض ہے ان کے لیے آسانی فرمائے، اور ان کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔